السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، آج کا ویڈیو بہت اہم ہونے والا ہے۔ جیسا کہ آپ نے تھمبنیل پر دیکھا، اذان کا مکمل بیان۔ بہرحال اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ آئیے بلا تاخیر ویڈیو کو شروع کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا صفینا حبیبنا نبینا مولانا بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اذان کا بیان۔ اذان کا ثواب احادیث کریمہ میں بہت آیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان کہنے میں کتنا ثواب ہے، اس پر آپس میں تلوار چلتی۔ مسئلہ ایک اذان شاعر اسلام سے ہے کہ اگر کسی شہر یا گاؤں یا محلے کے لوگ اذان دینا چھوڑ دے تو بادشاہ اسلام کے لیے حکم ہے کہ ان پر جبر کرے، اور پھر بھی نہ مانے تو قتل کرے۔ اذان کا طریقہ اور اس کی الفاظ اور اس کی جگہ: خارج مسجد، اونچی جگہ، قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو، دونوں کانوں کے سوراخوں میں دونوں ہاتھوں کے شہادت انگلیاں ڈال کر یا کانوں پر رکھ کر اللہ اکبر کہے۔ یہ دونوں مل کر ایک کلمہ ہوا، پھر ذرا ٹھہر کر پھر اللہ اکبر کہے۔ یہ دونوں مل کر ایک کلمہ ہوا، پھر 2 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے، پھر 2 دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، پھر داہنے طرف منہ پھیر کر 2 بار حی علی الصلاح کہے، پھر بائیں طرف منہ پھیر کر حی علی الفلاح 2 بار کہے، پھر قبلہ کو منہ کر لے، پھر اللہ اکبر کہے۔ یہ بھی ایک کلمہ ہوا، پھر ایک بار لا الہ الا اللہ کہے۔ اذان اس طرح دی جاتی ہے، بغور سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اگر فجر کی اذان ہو تو یہ 2 لفظ بڑھا دیا جائے گا۔ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھ لیں۔ اگر کسی کو نہ یاد ہو تو درود پاک پڑھ لیں۔ اذان کی بعد کی دعا ہمارے چینل پر اپلوڈ ہے، یقیناً جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نمازوں کے لیے اذان کہی جائے۔ مسئلہ 3 5 وقت کی فرض نماز اور انہی میں جماعت بھی ہے۔ جب جماعت مستحبہ کے ساتھ وقت پر مسجد میں ادا کی جائے
تو ان کے لیے اذان سنت موقدہ ہے اور اس کا حکم مثل واجب کے ہے۔ اگر اذان نہ کہی گئی تو وہاں کے سب لوگ گنہگار ہوں گے، چاہے محلہ ہو، چاہے شہر ہو، چاہے گاؤں ہو۔ مسئلہ 4، مسجد میں بلا اذان بلا اقامت سے جماعت پڑھنا مکروہ ہے۔ اذان کا حکم۔ مسئلہ 5، اگر کوئی شخص گھر میں نماز پڑھے اگر اذان نہ کہے تو کراہت نہیں، اس لیے کہ وہاں کی مسجد کی اذان اس کے لیے کافی ہے، لیکن کہہ لینا مستحب ہے۔ اذان کب کہی جائے؟ مسئلہ 6، وقت ہونے کے بعد اذان کہی جائے۔ اگر وقت سے پہلے کہی گئی تو وقت ہونے پر پھر کہی جائے، یعنی دہرایا جائے۔ اذان کا وقت۔ مسئلہ 7، اذان کا وقت وہی ہے جو نماز کا ہے۔ مسئلہ 8، اذان کا مستحب وقت وہی ہے جو نماز کا مستحب وقت ہے۔ مسئلہ 9، اگر اول وقت اذان ہوئی اگر آخر وقت میں نماز پڑھے تو بھی سنت اذان ادا ہو گئی، یعنی اذان کی سنت ادا ہو گئی۔ کن نمازوں میں اذان نہیں؟ مسئلہ 10، فرض نمازوں کے سوا کسی نماز کے لیے اذان نہیں، نہ وتر میں، نہ جنازے کی نماز میں، نہ عیدین میں، نہ غجر، نہ سنن واجب میں، نہ تراویح میں، نہ اشراق میں، نہ چاشت میں، نہ کسوف و خسوف میں، نہ نفل نمازوں میں اذان نہیں ہے۔ عورت کی اذان کا حکم۔ مسئلہ 11، عورتوں کو اذان و اقامت کہنا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر اذان کہے گی تو گنہگار ہوگی اور ان کی اذان پھر سے کہی جائے۔ مسئلہ 12، عورتیں اپنی نماز کا ادا یا قضا پڑھیں اس کے لیے اذان و اقامت مکروہ ہے، اگرچہ جماعت سے پڑھے، حالانکہ ان کی جماعت خود مکروہ ہے۔ بچے اندھے بے وضو کی اذان کا حکم۔ مسئلہ 13، سمجھدار بچہ اور اندھے بے وضو کی اذان صحیح ہے، مگر بے وضو اذان کہنا مکروہ ہے۔ مسئلہ 14، جمعہ میں شہر میں ظہر کی نماز کے لیے اذان ناجائز ہے، اگرچہ ظہر پڑھنے والے معذور ہو جن پر جمعہ فرض نہ ہو۔ اذان کون کہے؟ مسئلہ 15، اذان وہ کہے جو نماز کے وقتوں کو پہچانتا ہے اور وقت نہ پہچانتا ہو تو اس ثواب کے لائق نہیں جو مؤذن کے لیے ہے۔ مسئلہ 16، اگر امام ہی مؤذن بھی ہو تو بہتر ہے۔ اذان کے درمیان باتیں کرنے کا حکم۔ مسئلہ 17، اذان کے بیچ میں بات چیت کرنا منع ہے، اگر کچھ بات کری تو پھر سے اذان کہے۔ اذان میں لحن کا حکم۔ مسئلہ 8، اذان میں لحن حرام ہے، یعنی گانے کے طور پر اذان دینا، اللہ کے لفظ کو مدھ کے ساتھ اللہ کو اعلیٰ کہنا یا اکبر لفظ کو کھینچ کر اکبر کہنا یا اکبر کو بے کے کھینچ کر اکبار کہہ دینا، یہ سب لفظ حرام ہے۔ البتہ اچھی اور اونچی آواز میں اذان کہنا بہتر ہے۔ مسئلہ 19، اگر آہستہ سے اذان ہوئی تو پھر اذان کہی جائے بلند آواز کے ساتھ، اور پہلی جماعت اولا نہیں۔ مسئلہ 20، اذان میزان کہی جائے یا خارج مسجد کہا جائے، مسجد میں اذان نہ کہی جائے۔ اذان کا جواب۔ جب اذان سنے تو جواب دینے کا حکم ہے، یعنی مؤذن جو کلمہ کہے اس کے بعد سننے والا بھی وہی کلمہ کہے، مگر حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، اور بہتر یہ ہے کہ دونوں کہے، بلکہ اتنا اور بڑھائے ماشاء اللہ کانا وما لم یشاء لن یکون۔ اذان ہوتے وقت تمام مساجد بند کر دیے جائے۔ مسئلہ 22، جنوب بھی اذان کا جواب دے حیض و نفاس والی عورتیں پر اور خطبہ سننے والے اور جنازہ پڑھنے والے پر، اور جو جامع میں موجود ہے اور قضائے حاجت میں ہے ان پر جواب نہیں۔ مسئلہ 23، جب اذان ہو تو اتنی دیر کے لیے سلام کلام اور سلام کا جواب تمام مساجد موقوف کر دے، یہاں تک کہ قرآن مجید کی تلاوت میں اذان کی آواز آئے تو قرآن مجید کی تلاوت روک دے اور اذان کو غور سے سنے اور اس کا جواب دے، اور یہی اقامت میں بھی کرے۔ جو اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہے معاذ اللہ اس کا خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ مسئلہ 24، راستہ چل رہا تھا کہ اذان کی آواز آئی تو اتنی دیر کھڑا ہو جائے اور سنے اور اس کا جواب دے۔ بہار شریعت، قانون شریعت، فتاوی رضویہ۔
सामीन इकराम, ये रहा अजान का बयान। यकीनन आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि इस वीडियो को मेरा उम्मीद है कि मुकम्मल वाच किए होंगे। इंशाअल्लाहुल अजीज कल अगले मौजू पर यानी इकामत के बयान दिया जाएगा। यकीनन अजान और इकामत में कुछ फ़र्क नहीं, कुछ लफ्ज़ बढ़ जाती है। सामीन इकराम, हमारे मुल्क के हालात के बारे में दुआ करें। जो हलीदवानी या ये कहें कि मुल्क के कई शहरों में नफ़रत का आग बोया जा रहा है तथ्य आतंकवादियों के द्वारा, और मुसलमानों पर हमले किए जा रहे हैं। मस्जिद, खनकाहे, मुदर्रिसीन, इमाम और मदरसों पर भी हमले किए जा रहे हैं और उलमाए कराम को आए दिन तक गिरफ़्तार किया जा रहा है। पिछले 2 साल के पहले मुफ्ती कमर गनी उस्मानी साहब खलीफा ताजुस्सरिया को गिरफ़्तार कर दिया गया और आज वो सलाखों के पीछे है। और आज हालिया दौर में मुफ्ती सलमान रज़ा अज़हरी को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। इनके बारे में दुआ करें अल्लाह ताला जालिमों के चंगुल से आज़ाद दिलाए इन दोनों आलिमों को, और तमाम आलम इस्लाम में जितने उलमाए कराम हैं उनकी हिफाजत फरमाए। और फ़िलिस्तीन गाज़ा मुसलमान भाइयों के लिए भी दुआ करें, वहाँ का भी हालात बहुत ही नाजुक है। उन मुजाहिदीनों के लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला गैबी मदद दे। मिलते हैं कल अगले मौजू पर अगले वीडियो में। सल्लल्लाहु अला नबी उम्मिही व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लाम, जैसा कि आप तमामी हजरात को मालूम है कि हमारे चैनल पर हर रोज़ वीडियो डाली जाती है जो कुरान व हदीस के रोशनी पर होता है। आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि इसमें जो खामियां गलतियां हो तो आप इस्लाह करने की कोशिश करें कमेंट में या इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम आईडी अब्दुल गनी कादरी रज़वी है, इसलिए कि हम लोग भी अशरफुल मखलूक़ात है, हमारा ज़ुबान भी फिसल सकता है। और जो हजरात हमारे चैनल को पहली मर्तबा देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करें। जो भी सवाल हो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगले वीडियो में जवाब दिया जाएगा।